السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کولش عثمان کی۔ کولش عثمان کی ریٹنگ اس وقت سب سے اہم چیز ہے جس پر فوکس کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ 2 قسطوں سے کہانی کو بہتر سے بہترین کیا جا رہا ہے اور کہانی کو ناظرین کی مرضی کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب امید یہی ہے کہ ریٹنگ بہتر سے بہترین کی طرف جائے گی۔ دوسری طرف کہانی سے خواتین کا کردار محدود سے محدود تر کیا جا رہا ہے اور آنے والے سیزن میں یقیناً خواتین کی تعداد بہت کم رکھی جائے گی، یعنی ضروری خواتین کے علاوہ مزید خواتین شامل نہیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ترک اور عرب میڈیا پر یہ بات بھی جاری ہے اور چل رہی ہے کہ ڈرامے کی ناکامی کی وجہ بالا خاتون ہے اور اب اس خاتون کو اس ڈرامے سے الگ کر دینا چاہیے، اور جیسا کہ ہم بھی ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی بالا خاتون کو آگے لایا جاتا ہے اور کہانی کو ان کے گرد گھمایا جاتا ہے تو کوشش تو یہی ہوتی ہے، یعنی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے ریٹنگ بہتر ہو جائے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کہ ریٹنگ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسا اس سیزن میں کئی بار کیا جا چکا ہے۔ آج کی جو قسط آئی ہے اس میں بھی بالا خاتون کو لڑائی میں ٹھیک ٹھاک اور زبردست قسم کا وقت دیا گیا ہے اور کافی شاندار قسم کے اسٹنٹ بھی کروائے گئے ہیں، یعنی لڑائی کے جو مختلف انداز ہیں وہ بھی پیش کیے گئے ہیں، اور اب ڈر بس اس بات کا ہے کہ کہیں ریٹنگ مزید نیچے نہ گر جائے اور اس میں اضافہ ہونے کے بجائے کمی نہ ہو جائے۔ اور ہم تک جو ایک اضافی خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ قسطوں میں وہ قسط جس میں آنن فانن منگولوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، وہ قسط محمد بوزداغ نے خود تحریر کی تھی اور یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا کہ اس کہانی کو اب درست سے بہترین کی طرف لے جایا جائے اور ناظرین کی مرضی کے مطابق پیش کیا جائے۔ اس وقت کہانی لکھنے والی ٹیم جو ہے وہ 4 افراد پر مشتمل ہے اور ان کی سربراہ ایک فاطمہ اوغلو نامی خاتون ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کہانی کو خراب کرنے میں اور کہانی کو برباد کرنے میں اس خاتون کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ٹویٹر پر باقاعدہ اس پر مہم چل رہی ہے اور وہاں پر محمد بوزداغ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس خاتون کو جلد از جلد کہانی کی ٹیم سے الگ کیا جائے، یا پھر کم از کم یہ کہ آنے والے سیزن میں اس خاتون کو شامل نہ کیا جائے۔ دراصل اعتراض کی ایک بہت بڑی وجہ حالیہ قسطوں میں ہونے والی فتوحات بھی ہیں، اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ یہ فتوحات خاص طور پر گوئنوک کی فتح ایناگول کے بعد ہوئی تھی، یعنی سالوں پہلے کی بات ہے جسے اب پیش کیا جا رہا ہے۔ اور عجیب ترین بات یہ بھی ہے کہ ابھی اس ٹیم نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں یہ 4 افراد کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے عثمانی سلطنت کا نقشہ بھی لگا ہوا ہے، یعنی دیوار پر، اور اسی چیز کو لے کر پڑھے لکھے ناظرین اعتراض اٹھا رہے ہیں اور طوفان برپا کر رہے ہیں کہ جن لکھاریوں کو یہ نہیں معلوم کہ فتوحات کا پیٹرن کیا رہا ہے وہ اب کہانی لکھ رہے ہیں، اور جو فتوحات کئی سال پہلے ہو چکی ہیں وہ اب دکھائی دے رہی ہیں۔ تو جب یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان لوگوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی علم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈرامے کی کہانی لکھنے پر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ انہیں الگ کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس وقت کہانی جو ہے وہ بورسا کی جانب بڑھ رہی ہے، اور بورسا کی کہانی میں سب سے اہم چیز عثمان غازی کی جانب سے 10 سالہ محاصرہ ہے، اور اس محاصرے کے لیے ضروری ہے کہ آس پاس کا تمام علاقہ فتح کیا جائے، خاص طور پر جو راستے بورسا کو جاتے ہیں یا ایسے راستے جن کے ذریعے بورسا کو امداد پہنچائی جا سکتی ہے، پھر چاہے وہ خشکی کے راستے ہوں یا پھر سمندر کے راستے۔ عثمان غازی نے بورسا کا محاصرہ کرنے سے پہلے ان تمام راستوں کو مٹھی میں کر لیا تھا، یعنی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے محاصرہ کیا تھا جو 10 سال تک جاری رہا تھا، اور ان 10 سالوں میں شہنشاہ کی جانب سے بورسا کی مدد کے لیے بڑے بڑے کمانڈر بھیجے گئے، لیکن عثمان غازی نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، اور ان میں کچھ ایسے مشہور کمانڈر بھی تھے جو جس وقت میدان میں قدم رکھتے تو رن کانپ اٹھتا تھا، یعنی میدان جنگ پر بھی کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن عثمان غازی نے نہ صرف یہ کہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی آمد کو محدود کیا، ان کا پتہ لگایا اور پھر ان کو ختم کیا، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو اپنے مقصد میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ امید یہ ہے کہ آنے والے سیزن میں ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور پھر اس سیزن کے ساتھ عثمان غازی کا اختتام ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اورہان کے کردار کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر آپ اپنے سامنے نقشہ رکھیں اور اس پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو کہانی چل رہی ہے اور جو لڑائیں ہو رہی ہیں اور جس قسم کی فتوحات ہو رہی ہیں یہ عثمانی سلطنت کے شمالی جانب ہو رہی ہیں، اور یہ تمہید ہے بورسا کے محاصرے کی اور بورسا کی فتح کی، اور بورسا کو تاریخ میں یعنی عثمانی تاریخ میں عظیم فتح بھی قرار دیا جاتا ہے۔ لیفکے، میکجے، کاراجابیش، گونیک اور اب مودورنی، یہ سارے علاقے یا یہ سارے قلعے آس پاس ہی ہیں،
اور ان سب کو ملا کر جو ایک علاقہ تشکیل پاتا ہے یعنی وجود میں آتا ہے اس کا نام ہے سکاریا۔ اور سکاریا ایک ایسا علاقہ تھا جس سے فتح کے بغیر بورسا کی فتح یا پھر اس کا محاصرہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا اب یہ علاقہ فتح ہو چکا ہے اور اب بورسا کی فتح یا اس کا محاصرہ اب بس لمحات کی بات ہے۔ موجودہ کہانی بھی بڑی دلچسپ اور شاندار ہونے جا رہی ہے، اور اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں خواتین کا کردار محدود کر دیا گیا ہے اور مرد کرداروں کو جو وقت ہے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر عثمان غازی اور طلوت غازی تو چھائے ہوئے ہیں اور اسکرین پر انہیں شاندار وقت بھی مل رہا ہے اور یہ آگ بھی لگا رہے ہیں۔ اور طلوت غازی کے آمد کے ذریعے یہ امید تھی کہ ریٹنگ بہتر سے بہترین ہو جائے گی، اور ایسا ہوا بھی ہے، لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ دہلیز ارطغرل دیکھنے والے اور طلوت غازی سے جان پہچان رکھنے والے لوگ اب کم ہی رہ گئے ہیں، یعنی یا تو عمر میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، یا پھر یہ کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ٹی وی دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ریٹنگ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہے کہ ریٹنگ مزید نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس ہفتے کی ریٹنگ بہت اہم ہے، کیونکہ اگلے ہفتے اس سیزن کی آخری قسط آنے والی ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کسی بھی ڈرامے کے لیے جو ریٹنگ ہوتی ہے، یعنی ٹی وی پر جب قسط چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم رکھتی ہے، یا شہرگ یا پھر یہ کہ لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یوٹیوب پر اس کو دیکھا جا رہا ہے چاہے لاکھوں بار چاہے ہزاروں بار یا پھر اس سے بھی زیادہ بار، تو اس کا ریٹنگ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ریٹنگ صرف وہی ہوتی ہے جب وہ قسط ٹی وی پر چل رہی ہو اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں۔ اور اب چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، لہٰذا ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اچھے خاصے ڈراموں کی ریٹنگ جو ہے وہ بہت ہی کم آ رہی ہے اور نیچے سے نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ قسط بھی ہمارے اندازوں کے مطابق رہی، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر پانی میں زہر ملایا گیا تو اولگن کی شہادت ہو سکتی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری یہ بات پوری ہوئی ہے اور ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور یہ مناظر کافی غمگین کر دینے والے تھے، اس لیے کہ یہ خاتون کافی عرصے سے ڈرامے میں شامل تھیں اور ان کی وجہ سے کافی سارے مزاحیہ سین بھی بن جایا کرتے تھے، لیکن اب انہیں ڈرامے سے الگ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال گزشتہ قسط کو اس سیزن کی بہترین قسط قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہونے والی فتوحات اور لڑائیاں بھی کمال کی رہی ہیں، بلکہ بہت ہی باکمال رہی ہیں۔ خاص طور پر عثمان غازی اور طلوت غازی کی جوڑی، اور پھر طلوت غازی کا معلومات حاصل کر کے واپس لوٹنا اور عثمان غازی کا اچانک دشمنوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا، یہ سب کچھ وہ تھا جس کا ناظرین کئی سالوں سے امید کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کہانی اسی طرح متحرک ہونی چاہیے، شاندار اور بہترین ہونی چاہیے، اور عثمان غازی کو عثمان غازی کی صورت میں پیش کرنا چاہیے، انہی کی طرح متحرک، انہی کی طرح عقلمند، اور انہی کی طرح اپنے دشمنوں کی چالیں وقت سے پہلے سمجھ لینے والے اور بہترین قسم کے سیاستدان، اور ہر چیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور بالا سے بالا۔ لہٰذا گزشتہ قسط میں عثمان غازی اپنی اصل کھال میں یا پھر اپنی اصل جون میں نظر آئے اور زبردست انداز میں کام کرتے ہوئے نظر آئے، اور اب آنے والی قسط آخری قسط ہوگی جس کا پہلا ٹریلر فی الحال جاری نہیں کیا گیا، اور یہ ٹریلر ہفتے کی شام کو جاری کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والی قسط میں کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور چونکہ کہانی کو مختصر بھی کیا گیا ہے، یعنی ایک قسط یا دو قسطیں کم کی گئی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو شوٹنگ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا مکمل ہوتے ہی تصویریں یا پھر ٹریلر جاری کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ اگلے ہفتے سلطان محمد فاتح کی بھی آخری قسط آنے والی ہے، اور اس قسط کا ٹریلر بھی ایک دن کی تاخیر سے جاری کیا گیا ہے، اور آنے والی قسط بہت ہی شاندار ہونے والی ہے، بہت ہی اعلیٰ ہونے والی ہے۔ جیسا گزشتہ قسط میں آغا ممنون پر فوکس کر کے بنایا گیا، یعنی قسط کو بنایا گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اسی طرح آنے والی قسط میں جاندار علی پاشا پر فوکس کیا جائے گا اور ان کی غداری کو یہاں کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا، پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ اس وقت مارکیٹ میں جو چیز سب سے زیادہ چل رہی ہے وہ ہے عثمان غازی کے چھٹے سیزن کے اختتام کے بارے میں اندازے کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ سیزن بھی گزشتہ سیزن کی طرح بڑے سرداروں کو خط وغیرہ بھیج کر دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ ریاست قائم ہو گئی ہے اور پھر سیزن کا اختتام ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ اس بار کچھ خاص اور کچھ الگ ہوگا؟ اس حوالے سے ہم تک کچھ خفیہ رپورٹس یا خفیہ لیک ہونے والی خبریں پہنچ چکی ہیں، لیکن وہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا فی الحال آپ یہ کیجئے کہ اپنے اندازے کمنٹس میں لکھ ماریے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ان کمنٹس کو اپنے ویڈیو میں شامل کر سکیں۔ اور اب آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔